ابا اور خالہ آدھی رات کو۔ مجھے رات کو نیند نہیں آ رہی تھی، سوچا صحن میں چہل قدمی کر لیتی ہوں۔ جب وہاں سے واپس اپنے کمرے میں جا رہی تھی تو ابا کے کمرے کی کھڑکی کھلی تھی۔ اندر جب نظر پڑی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ابا اور خالہ ایک دوسرے کے ساتھ۔ میں بہت دیر سے بستر پر لیٹی سونے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن آج مجھے خوشی کی وجہ سے نیند ہی نہیں آ رہی تھی۔ آخر وجہ ہی ایسی تھی کہ میں کرتی بھی تو کیا کرتی۔ تھوڑی ہی دیر بعد مجھے ایسا لگا جیسے باہر بہت اچھی ہوا چل رہی ہے، تو سوچا کیوں نہ کچھ دیر ٹھنڈی ہوا کھا لی جائے، جس سے دل کا سکون اور زیادہ دگنا ہو جائے گا۔ اسی لیے میں باہر لان کی طرف نکل گئی۔ باہر سچ میں بہت اچھی ہوا چل رہی تھی جو دل کو سکون سے بھر رہی تھی۔ اپنی خوشی کے بارے میں سوچ سوچ کر خود کو ہواؤں میں محسوس کر رہی تھی۔ پھر جب مجھے کافی دیر ہو گئی تو میں نے سوچا کہ اب چل کر مجھے سونا چاہیے، کیونکہ صبح اٹھ کر کچھ تیاریوں کو بھی دیکھنا ہے، اور پھر اگر بابا نے مجھے اتنی رات کو اکیلے یہاں باہر ٹہلتے ہوئے دیکھا تو ہو سکتا ہے کہ وہ بھی پریشان ہو جائیں۔ اسی لیے میں اپنے کمرے کی طرف واپس جانے لگی۔ میں اپنی ہی من موجی میں چلتی ہوئی کمرے کی طرف جا رہی تھی، تبھی مجھے ایسا لگا جیسے میں نے کسی کو دیکھا ہے، جس سے میرے قدم واپس پیچھے کی طرف آئے، اور میں سوچنے لگی کہ کیا یہ میرا وہم تھا یا سچ میں کوئی ابھی ادھر سے گزر کر گیا۔ واپس لوٹنے پر جب میں یہاں وہاں دیکھنے لگی تو مجھے وہاں کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ پھر مجھے لگا کہ شاید مجھے کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، لیکن تب ہی کچھ عجیب سی آواز آئی جس سے میرے قدم اپنی جگہ پر رک گئے۔ دھیان سے سننے پر وہ آوازیں مجھے پاپا کے کمرے سے آتی ہوئی سنائی دے رہی تھیں۔ مجھے لگا کہ شاید پاپا آج ابھی بھی جاگ رہے ہیں، اسی لیے میرے قدم خود بخود پاپا کے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ لیکن اس کے بعد میں نے اندر کا جو نظارہ دیکھا، اس سے تو میرے ہوش ہی اڑ چکے تھے۔ اندر میں نے پاپا اور خالہ کو ایک ساتھ دیکھا۔ ان دونوں کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ نہ جانے کتنے بے تاب ہوں، نہ جانے کب سے ترسے ہوئے ہوں۔ انہوں نے ساری حدوں کو پار کر دیا تھا، اور انہیں میں نے جس طرح سے دیکھا تھا اس سے تو میرے ہاتھ پیر ہی جم گئے تھے۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا کہ میری خالہ اور میرے پاپا کبھی اس طرح کا کوئی کام بھی کر سکتے ہیں۔ میں جانتی ہوں کہ مجھے وہ سب نہیں دیکھنا چاہیے تھا، لیکن جب اچانک سے میں نے یہ سب دیکھا تو اس سے میرے جسم کے نیچے کا حصہ پوری طرح سے جیسے سن ہو چکا تھا۔ مجھے وہاں سے چلے جانا چاہیے تھا، لیکن ایسا لگ رہا تھا جیسے میری جان ہی نکل چکی ہو، اور اسی لیے میں اس جگہ پر پوری طرح سے کھڑے کھڑے جام ہو گئی تھی۔ مجھ سے اپنے ہاتھ پیر ہلائے بھی نہیں جا رہے تھے، اور میں پلکیں جھپکانا بھی بھول چکی تھی۔ اچانک ہی مجھے پسینہ آنے لگا تھا، لیکن اندر جو طوفان آیا تھا وہ زوروں پر تھا۔ ان لوگوں کو تو اس بات کی خبر تک نہیں تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ اس وقت میں اپنے اندر کے ایک بہت ہی گہرے درد کو محسوس کر رہی تھی۔ وہ درد جو ایک یقین کے ٹوٹنے کا ہوتا ہے، وہ درد جس کی آپ نے کبھی توقع بھی نہیں کی ہو کہ کیا کوئی آپ کا اپنا ایسا بھی کر سکتا ہے۔ ان دونوں کی اس طرح کی آوازیں میرے کانوں میں بری طرح سے چبھ رہی تھیں۔ میرے لیے اب برداشت کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا، اسی لیے میں جیسے تیسے خود کو کھینچ کر اپنے کمرے تک لائی۔ میں نے دروازے کو اچھے سے بند کر لیا اور زور زور سے رونے لگی۔ کافی دیر رونے کے بعد جب میرا دل تھوڑا سا ہلکا ہوا تو میں نے اپنے آپ کو سمجھایا کہ مجھے فی الحال ان سب چیزوں سے اپنا دماغ ہٹانا چاہیے۔ جب صبح ہوئی تو پورے گھر میں تیاری ہو رہی تھی۔ رات کی بات کو لے کر میرا من بہت زیادہ اپسیٹ تھا، لیکن میں کرتی بھی تو کیا۔ خود کو سمجھانے کے باوجود بھی میں اس بات کو بھول نہیں پا رہی تھی۔ خالہ ہی میرے پاس آئیں اور مجھے گلے لگا کر مبارکباد دینے لگی۔ دراصل آج میرا جنم دن ہے۔ میں نے بڑی ہی بے دلی سے انہیں گلے لگایا۔ اس کے بعد پاپا میرے لیے گفٹ لے کر آئے۔ ان کے اس دیے ہوئے گفٹ کو لے کر بھی میں نے کوئی خاص خوشی نہیں دکھائی، جسے دیکھ کر وہ مجھ سے کہنے لگے کہ کیا ہوا آرزو بیٹا، کیا تمہاری آج طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ میں نے ان سے کہا کہ نہیں، بس میرے سر میں تھوڑا سا درد ہے۔ اس بات پر وہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ فوراً ہی میرے لیے دوا کا انتظام کیا گیا۔ پاپا نے کہا کہ اگر تمہیں زیادہ مشکل ہو رہی ہو تو بتاؤ، میں ابھی ڈاکٹر انکل کو فون کر کے یہاں بلاتا ہوں۔ میں نے کہا کہ آپ پریشان مت ہوئیے، میں ٹھیک ہوں۔ یہ دوا کھانے کے بعد مجھے جلد ہی آرام مل جائے گا۔ نانا جی بھی تیار ہو کر آ چکے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں مجھے اپنی دونوں کمپنیز میں مٹھائی بانٹنے کے لیے جانا تھا، اسی لیے میں اپنے کمرے میں جا کر تیار ہونے لگی۔ میرا نام آرزو ہے۔ میری ماں کا انتقال جب میں بہت چھوٹی سی تھی اسی وقت ہو گیا تھا، تو میں اپنے پاپا اور نانا جی کے ساتھ ہی ان کے گھر میں رہتی ہوں۔ میرے نانا جی ایک بہت بڑے بزنس مین ہیں، لیکن اب ان کی کافی عمر ہو گئی ہے، تو بس اسی وجہ سے ان کے بزنس
بزنس کو اب میرے پاپا سنبھال رہے ہیں۔ میری خالہ نے میری پرورش کرنے کی خاطر کبھی بھی شادی نہیں کی۔ سبھی لوگ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ پیار کرتے تھے۔ سبھی لوگ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں۔ میں آج کے دن کو لے کر بہت زیادہ خوش تھی۔ اس لیے خوش نہیں تھی کیونکہ آج میرا جنم دن ہے، بلکہ میں اس لیے خوش تھی کیونکہ میں کالج ٹائم سے ایک لڑکے سے پیار کرتی ہوں اور آج کے دن میں اس لڑکے کو اپنے گھر والوں سے ملوانے والی تھی تاکہ ہم دونوں جلد سے جلد شادی کے رشتے میں بندھ جائیں۔ لیکن کل رات میں نے جو کچھ بھی دیکھا اس سے مجھے بہت زیادہ دکھ ہوا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میرے پاپا اور میری خالہ اس طرح کا کوئی کام بھی کر سکتے ہیں، لیکن میں نے خود کو بہت سمجھایا۔ اس دنیا میں ہر کسی کی اپنی ایک زندگی بھی ہوتی ہے، ہر انسان کی اپنی کچھ خواہشات ہوتی ہیں، جیسے کہ میری اپنی خواہش ہے کہ میں جس سے پیار کرتی ہوں اس کے ساتھ اپنی زندگی گزاروں۔ اسی طرح سے پاپا بھی بہت سالوں سے اکیلے ہیں اور خالہ بھی ہو سکتا ہے شاید ان کے بھی اپنے کچھ ارمان ہوں۔ بس یہی سب سوچ کر میں نے خود کو جیسے تیسے سمجھا لیا، لیکن پھر بھی جب بھی میرے دل میں اپنی ماں کو لے کر خیال آتا تو مجھے بہت برا لگتا۔ لیکن اس میں کچھ غلط بھی نہیں تھا کیونکہ میری ماں تو پاپا کو چھوڑ کر سالوں پہلے اس دنیا سے جا چکی تھی اور پھر میری خالہ نے میری پرورش کی خاطر شادی نہیں کی، ورنہ اگر وہ چاہتی تو شادی کر کے اپنا خود کا گھر بسا سکتی تھی اور آج ان کے بھی بچے میرے جتنے ہی بڑے ہوتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اس لیے مجھے بھی ان کے احسان کو سمجھنا چاہیے اور اس طرح کی کوئی بھی غلط چیز نہیں سوچنی چاہیے۔ یہی سب سوچتے سوچتے میں تیار ہوئی اور خود کو سمجھایا کہ میں کسی کے ساتھ بھی برا رویہ نہیں کروں گی۔ اس کے بعد میں نانا جی کے ساتھ اپنی دونوں کمپنیوں میں گئی اور وہاں پر سبھی کو مٹھائیاں بانٹی۔ شام کو میرے گھر میں ایک بہت بڑی پارٹی دی گئی تھی جس میں نہ جانے کتنے ہی لوگ شامل تھے۔ میں جس انسان سے پیار کرتی تھی اسے بھی میں نے اس پارٹی میں بلایا تھا۔ کیک کاٹنے کے بعد جب سب کچھ اچھے سے ہو گئے تو میں نے پاپا سے کہا کہ آج میں آپ سے ایک اسپیشل گفٹ مانگنا چاہتی ہوں۔ اس پر پاپا نے کہا کہ ہاں بیٹا، تم جو مانگو گی میں تمہیں دوں گا۔ میں نے کہا کہ میں شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اس بات پر گھر میں ہر کوئی حیران رہ گیا۔ اس کے بعد میں نے پاپا کو اپنے پیار یعنی کہ حسنین سے ملوایا۔ میں نے پاپا کو اور اپنے باقی گھر والوں کو حسنین کے بارے میں سب کچھ بتایا۔ وہ مجھے کالج ٹائم میں ملا تھا۔ پہلے ہماری دوستی ہوئی اور پھر دھیرے دھیرے ہماری دوستی پیار میں بدل گئی۔ حسنین کا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، وہ یتیم ہے۔ یہ سن کر پاپا کو گہرا دھچکا لگا۔ انہوں نے اس وقت مجھے کچھ بھی نہیں کہا۔ انہوں نے کہا کہ وہ اس بارے میں بعد میں بات کریں گے۔ میں نے وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے حسنین کو اس وقت اس کے گھر واپس بھیج دیا، لیکن حسنین کے جانے کے بعد پاپا بہت غصہ ہونے لگے۔ وہ کہنے لگے کہ میں نے تمہاری شادی کو لے کر نہ جانے کتنے خواب سجا رکھے ہیں۔ میں نے سوچا تھا کہ جب تم 21 سال کی ہو جاؤ گی تو اس کے بعد میں نے جو بھی اچھے لڑکے پسند کر رکھے تھے ان میں سے کسی ایک کو تمہیں چننے کے لیے کہوں گا، لیکن تم نے تو خود سے ہی پہلے ہی اپنا جیون ساتھی چن رکھا ہے۔ میں نے کہا تو بتائیے پاپا، اس میں آخر کس چیز کی کمی ہے؟ میں حسنین کو پسند کرتی ہوں۔ پاپا کہنے لگے کہ تم نے کچھ غلط تو نہیں کیا، لیکن تم نے جسے پسند کیا ہے وہ ہماری حیثیت کا نہیں ہے۔ کہاں تم اور کہاں وہ۔ میں نے ان سے کہا کہ پیار میں اونچ نیچ نہیں دیکھا کرتے۔ میں حسنین کے ساتھ خوشی محسوس کرتی ہوں، باقی وہ ہماری حیثیت کا ہے یا نہیں اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن پاپا کہنے لگے کہ پر مجھے پڑتا ہے۔ مجھے معاشرے میں کئی لوگوں سے ملنا پڑتا ہے، مجھے سب کو جواب دینا ہوگا کہ آخر میرا ہونے والا داماد کون ہے۔ میں نے پاپا کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ اپنی بات پر اڑے ہوئے تھے۔ اس وقت خالہ نے میرا ساتھ دیا۔ خالہ نے کہا کہ جب آرزو کی خوشی اس لڑکے کے ساتھ ہی ہے تو ہمیں بھی اس کی پسند کو دل سے قبول کرنا چاہیے۔ خالہ کے منہ سے یہ بات سن کر میں حیران ہو گئی تھی۔ مجھے لگا تھا شاید وہ پاپا کا ہی ساتھ دیں گی، لیکن ایسا نہیں تھا۔ جب خالہ نے میرا ساتھ دیا تو نانا جی بھی میرے حق میں ہی بولے۔ اس وقت پاپا نے پھر کچھ بھی نہیں کہا اور وہ خاموش ہو کر واپس اپنے کمرے میں چلے گئے۔ اس سب سے میں بہت زیادہ دکھی تھی۔ مجھے لگا کہ کہیں اگر پاپا اس رشتے کے لیے تیار نہیں ہوئے تو پھر کیا ہوگا۔ مجھے گھر میں بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا، اس لیے میں اس جگہ پر چلی گئی جہاں میں ہمیشہ تب جاتی ہوں جب میرا دل حد سے زیادہ اداس ہوتا ہے، اور وہ جگہ اور کوئی نہیں، میری ماں کی قبر ہے۔ میں ہمیشہ ہی وہاں پر اکیلی ہی جاتی ہوں کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ میرے اور میری ماں کے بیچ میں وہاں کوئی بھی ہو۔ ماں کی قبر پر بیٹھ کر میں بہت دیر روتی رہی اور ان سے اپنے دل کی بات کہتی رہی۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ ہی پاپا کو سمجھائیں کہ میری خوشی صرف اور صرف حسنین کے ساتھ
ساتھ ہے اور کسی کے ساتھ بھی نہیں۔ مجھے روپے پیسے نہیں چاہیے بلکہ سکون چاہیے، وہ مجھے حسنین کے ساتھ ہی ملتا ہے۔ کافی دیر اپنا دل ہلکا کرنے کے بعد میں نے دیکھا کہ رات کافی ہو گئی تھی، اس لیے سوچا کہ اب گھر چلنا چاہیے ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ گھر والے پریشان ہو جائیں۔ ویسے بھی پاپا آسانی سے مجھے کہیں اکیلے آنے جانے نہیں دیتے۔ میں جیسے ہی اپنی گاڑی میں بیٹھنے کے لیے آگے بڑھی کہ تبھی اچانک سے 4 لڑکوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے گھیر لیا اور وہ میرے ساتھ پہلے تو بدتمیزی کرنے لگے۔ میں نے انہیں وارننگ دی کہ وہ مجھ سے دور رہیں ورنہ انجام بہت برا ہوگا، لیکن وہ میری بات سننے کو تیار ہی نہیں تھے۔ اس کے بعد وہ مجھے اٹھا کر اپنی گاڑی میں ڈالنے لگے۔ میں بہت چیخی چلائی لیکن اس وقت وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا جو میری بات سنتا، لیکن میں بھی ان کے آگے جھکنے والی نہیں تھی، اس لیے میں نے ان کا برابر کا مقابلہ کیا۔ پر جب انہوں نے دیکھا کہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے جانے میں ناکام ہو رہے ہیں تو انہوں نے مجھے جان سے مارنے کی کوشش کی۔ یہ دیکھ کر میں بری طرح سے گھبرا گئی کہ یہ لوگ آخر میری جان کیوں لینا چاہتے ہیں۔ میں نے ان سے بہت بار پوچھا کہ آخر تمہیں کیا چاہیے، پر انہیں دیکھ کے تو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے مجھے آج ختم کر دینے کے ارادے سے یہاں آئے ہیں۔ ان میں سے ایک آدمی جیسے ہی میرے اوپر چاقو سے وار کرنے والا تھا کہ تبھی میں نے اپنی ایک لات کھینچ کر دے کر اس کے پیٹ میں ماری اور وہ باقی کے تینوں کے اوپر جا کر گرا۔ بس اتنی ہی دیر میں پھرتی سے اپنی گاڑی تک پہنچی اور فوراً ہی ڈرائیو کر کے سپیڈ میں گاڑی دوڑائی۔ جب میں اپنے گھر پہنچی تو بری طرح سے کانپ رہی تھی۔ میں اس وقت پسینے میں گھبرائی ہوئی تھی، پر میں نے فوراً ہی اپنی حالت کو ٹھیک کیا کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ گھر میں کسی کو بھی سب کے بارے میں پتہ چلے کہ میرے ساتھ آج کیا ہوا، ورنہ ایک تو پہلے ہی یہ لوگ مجھے کہیں اکیلے آنے جانے نہیں دیتے، اس سب کے بعد تو مجھ پر اور بھی زیادہ پابندیاں بڑھ جائیں گی۔ اسی لیے میں دبے پاؤں چپ چاپ اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔ فریش ہونے کے بعد کچھ دیر میں اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس بیٹھ کر سوچنے لگی کہ آخر آج جو بھی کچھ میرے ساتھ ہوا وہ کیوں ہوا اور وہ لوگ کون تھے۔ میں ابھی یہ سب سوچ ہی رہی تھی کہ تبھی میں نے کھڑکی کمرے کا جو نظارہ دیکھا اس سے میرے ہوش اڑ چکے تھے۔ سامنے مین گیٹ پر میں نے خالہ کو کھڑے ہوئے دیکھا اور خالہ جس انسان کے ساتھ کھڑی تھی اس سے تو میرے دماغ کی نسیں سن سی ہو رہی تھیں، کیونکہ ان کے ساتھ کھڑا ہوا آدمی اور کوئی نہیں وہی تھا جو مجھ پر چاقو سے وار کر رہا تھا۔ خالہ اسے کئی سارے نوٹوں کی موٹی گڈیاں پکڑا رہی تھی اور وہ ان پیسوں کو لے کر اپنی گاڑی میں بیٹھ کر چلا گیا اور خالہ ادھر ادھر ہو کر دیکھ رہی تھی کہ کہیں انہیں کسی نے دیکھا تو نہیں، اور پھر وہ بھی دبے پاؤں واپس گھر کے اندر آ گئی۔ آخر یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس کا مطلب مجھ پر آج جو حملہ ہوا وہ بنا کسی مقصد کے نہیں ہوا تھا اور مجھ پر حملہ کروانے والا اور کوئی نہیں بلکہ میری خالہ ہی تھی، لیکن آخر کیوں؟ وہ مجھے کیوں مروانا چاہتی تھی؟ میں سوچنے لگی کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ خالہ کو پتہ چل گیا ہو کہ میں نے انہیں اور پاپا کو ایک ساتھ دیکھ لیا ہے اور بس اسی وجہ سے وہ مجھے اپنے راستے سے ہٹانا چاہتی ہوں۔ شاید لگ رہا ہو کہ میں ان کے اور پاپا کے رشتے کو آگے نہیں چلنے دوں گی، لیکن پھر میں نے سوچا کہ آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس وقت میں ان دونوں کو دیکھ رہی تھی مجھے تو ایک بار بھی ایسا نہیں لگا کہ ان میں سے کسی نے بھی مجھے دیکھا ہو، اور پھر آج جب میں نے اپنی شادی کی بات کی تو خالہ نے تو میرا پورا ساتھ بھی دیا تھا۔ اب تو میرے دماغ میں اتنے سارے سوال تھے جس سے میں پاگل ہوئے جا رہی تھی۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ آخر میں خالہ کے کس روپ پر یقین کروں، لیکن ابھی جو میں نے کچھ دیر پہلے دیکھا اس کو بھی میں نظر انداز نہیں کر سکتی تھی۔ اس سے صاف ظاہر ہو چکا تھا کہ خالہ مجھے اپنے راستے سے ہٹانا چاہتی ہیں۔ اب مجھے ان پر بہت غصہ آ رہا تھا اور میرے دل میں ان کے لیے دھیرے دھیرے نفرت پیدا ہونے لگی۔ میں نے سوچا کہ اب میں کیا اس بارے میں پاپا سے بات کروں۔ پھر مجھے ایسا لگا کہ جس طرح سے میرے لیے اس بات کو ہضم کر پانا مشکل ہے، ٹھیک اسی طرح سے گھر کے باقی لوگوں کا بھی اس پر یقین کرنا ناممکن ہوگا کہ خالہ مجھے ختم کروانا چاہتی ہیں، جبکہ ابھی تک تو انہوں نے ہی میری پرورش کی ہے اور مجھے بہت اچھے سے پالا تھا، اور پھر ان کا مجھے ختم کرنے کے پیچھے کیا مقصد تھا؟ جب مجھے وہی نہیں پتا تو پھر میں کسی سے کیا کہوں؟ اسی لیے میں نے سوچا کہ سب سے پہلے تو مجھے ان کے مقصد کے بارے میں پتہ کرنا پڑے گا، اس کے بعد ہی میں کسی سے کچھ کہوں گی۔ اگلے دن پاپا نے مجھے اور باقی کے گھر والوں کو ہال میں بلایا۔ میں سمجھی کہ وہ شاید میری شادی کو لے کر ضروری بات کرنے والے ہیں۔ میں جب پاپا کے سامنے پہنچی تو بری طرح سے گھبرائی ہوئی تھی کہ نہ جانے وہ کون سا فیصلہ سنائیں گے۔ پاپا نے مجھ سے کہا کہ انہیں میرا اور حسنین کا رشتہ منظور ہے۔ ان کی یہ بات سن کر میں خوشی سے اچھل پڑی، لیکن تبھی انہوں نے کہا لیکن میری ایک شرط ہے۔ شرط کی بات سن کر میری خوشی تھوڑی سی دھندلی ہوئی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آخر آپ کی کیا شرط ہے؟ اس پر پاپا نے کہا کہ حسنین کو شادی کے بعد اس گھر میں ہی رہنا پڑے گا، گھر داماد بن کر، اور میرے بعد اس
بزنس کی بھاگ دوڑ تمہیں اور حسنین دونوں کو مل کر سنبھالنی پڑے گی۔ پاپا کی اس شرط سے مجھے کوئی بھی اعتراض نہیں تھا، اس لیے میں بہت خوش ہو گئی۔ اس کے بعد میں اسی دن حسنین کے گھر گئی اور اسے پاپا کی شرط کے بارے میں کچھ بتا دیا، لیکن یہ سب سن کر حسنین ناراض ہونے لگا۔ وہ کہنے لگا کہ میں تمہارے گھر میں گھر داماد بن کر نہیں رہ سکتا، اس سے میری عزت کو ٹھیس پہنچے گی۔ میں نے حسنین سے کہا کہ جیسے تیسے میں نے اپنے پاپا کو اس رشتے کے لیے تیار کیا ہے، اور تم بھی نہ فالتو کی بات کر کے کیوں مصیبتیں بڑھا رہے ہو؟ اگر تمہارے ماں باپ اس دنیا میں ہوتے تو میں خود اس شرط کو ماننے کے لیے تیار نہ ہوتی، لیکن تمہارا میرے سوا کوئی بھی نہیں ہے، تو آخر اس بات میں برائی ہی کیا ہے؟ اس میں تو میری بھی خوشی شامل ہے، تم بھی میرے پاس رہو گے اور مجھے اپنے پاپا اور باقی کے گھر والوں سے الگ بھی نہیں ہونا پڑے گا۔ حسنین کہنے لگا لیکن تم سمجھتی کیوں نہیں ہو؟ وہ کہنے لگا کہ میں تمہارے بزنس کو نہیں سنبھال سکتا، ورنہ ہر کوئی یہی کہے گا کہ میں نے پیسے کے لالچ میں آ کر تم سے شادی کی ہے۔ میں نے کہا کہ اگر تم میرے بزنس کو نہیں بھی سنبھالتے تو بھی مجھ سے شادی کرنے کے بعد میرا سب کچھ تمہارا ہی تو ہوتا ہے، تو کیا تب سب لوگ یہ نہیں کہتے؟ اور اگر تمہاری سوچ ایسی ہی تھی تو پھر تم نے مجھ سے پیار ہی کیوں کیا؟ کیا اس میں میری غلطی ہے کہ میں اپنے پاپا کی اکلوتی بیٹی ہوں؟ میری بات سن کر حسنین کا چہرہ اتر گیا۔ پھر میں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا کہ دیکھو تم پریشان مت ہو، ابھی تم جیسے ہی کسی دوسرے کے یہاں پر کام کرو گے تم بالکل ایسے ہی سمجھ لینا تم میری کمپنی میں کام کر رہے ہو اور تمہیں اس کی سیلری مل رہی ہے۔ بس پھر میں نے جیسے تیسے حسنین کو بھی منا لیا اور ہماری شادی کی تیاریاں زوروں شوروں سے ہونے لگیں۔ اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا، میرے گھر والے بھی میری شادی سے خوش تھے اور حسنین بھی خوشی خوشی ساری شرطوں کے ساتھ مجھ سے شادی کرنے کو مان چکا تھا۔ لیکن بس اگر کوئی ٹینشن کی بات تھی تو وہ صرف خالہ کو لے کر ہی تھی۔ مجھے ابھی تک اس سوال کا جواب نہیں ملا تھا کہ خالہ نے مجھ پر وہ جان لیوا حملہ کیوں کروایا تھا، آخر انہیں مجھے ختم کروا کر کیا ملنا تھا؟ میں نے اب تک اس بارے میں حسنین کو بھی کچھ نہیں بتایا تھا، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ میرے گھر والوں کے بارے میں کچھ بھی غلط سوچیں، کیونکہ اب تک تو میں نے اسے یہی بتایا تھا کہ میری فیملی بہت اچھی ہے۔ خیر میری اور حسنین کی شادی دھوم دھام سے ہو گئی اور ہم دونوں ہانی مون پر دبئی گھوم کر واپس بھی آ گئے۔ سب کچھ اچھا چل رہا تھا، میں گھر میں رہ کر بور ہو جاتی تھی، اسی لیے میں نے پاپا کے آگے کہا کہ میں بھی کمپنی کو سنبھالنا چاہتی ہوں، لیکن پاپا نے مجھے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ میں ان سب چکروں میں نہ پڑوں اور آرام سے اپنی زندگی جیوں اور اپنے شوق کو پورا کروں۔ پر میرے بہت زیادہ ضد کرنے پر پاپا نے کہا کہ تم مہینے میں ایک دن کمپنی کا چکر لگا آیا کرنا، بس اتنا ہی تمہارے لیے کافی ہے، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میری بچی ان سب جھنجھٹوں میں پڑے۔ پاپا کا پیار دیکھ کر میں یہی سوچتی کہ میں کتنی زیادہ خوش قسمت ہوں جو مجھے اتنا چاہنے والا پاپا ملا ہے۔ ایک دن میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، مجھے مہینے والا مسئلہ تھا تو اس وجہ سے میرے پیٹ میں کافی درد ہو رہا تھا۔ اس دن حسنین میرے لیے ہلدی والا دودھ بنا کر لایا اور مجھ سے بولا کہ تم اسے پی لو، اس سے تمہیں آرام مل جائے گا، میں آفس کا کچھ کام کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ میں نے مسکرا کر اسے شکریہ کہا اور پھر وہ وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی خالہ میرے کمرے میں آئیں اور کہنے لگی کہ آرزو اس دودھ کو ہرگز مت پینا۔ خالہ کی اس بات سے میں حیران رہ گئی تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ کیوں، میں اس دودھ کو کیوں نہ پیوں؟ تو خالہ کہنے لگی کیونکہ اس دودھ میں زہر ملا ہوا ہے۔ ان کے منہ سے ایسی بات سن کر میں بری طرح سے حیران رہ گئی اور ناراض بھی ہونے لگی کہ آپ آخر کہنا کیا چاہتی ہیں کہ میرے شوہر نے مجھے زہر پینے کے لیے دیا ہے؟ تو خالہ کہنے لگی کہ ہاں میں جانتی ہوں تمہارے لیے اس بات پر یقین کرنا بہت مشکل ہے، لیکن اس دودھ کو مت پینا اور میں ابھی جا رہی ہوں، ورنہ مجھے اگر یہاں کسی نے دیکھ لیا تو شک ہو جائے گا۔ اتنا کہہ کر خالہ واپس میرے کمرے سے چلی گئیں۔ اب تو مجھے خالہ کے اوپر بہت غصہ آ رہا تھا، میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں ابھی کے ابھی ان سے جا کر کہوں کہ مجھے میرے شوہر نے نہیں بلکہ آپ مارنا چاہ رہی ہیں۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں ابھی کے ابھی ان سے جا کر کہوں کہ مجھے میرا شوہر نہیں بلکہ آپ مارنا چاہ رہی ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ مجھے آپ کی حقیقت نہیں پتا؟ میں اچھے سے سمجھ گئی تھی کہ وہ مجھے میرے شوہر کے خلاف بھڑکانا چاہتی ہیں، کیونکہ انہیں نہیں پتا کہ میں ان کی پوری حقیقت جان چکی ہوں۔ میں نے اس دودھ کے گلاس کو اٹھایا، لیکن نہ جانے کیوں میری اس دودھ کو پینے کی اب ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی۔ پھر مجھے لگا کہ اس بات کا پتہ مجھے خود سے لگانا چاہیے، اس لیے میں نے اس دودھ کو میرے گھر میں جو بلی پالی ہوئی تھی اسے پینے کے لیے دیا، اور سچ میں میرے اس وقت ہوش اڑ گئے جب اس دودھ کی 2 گھونٹ پیتے ہی وہ بلی وہیں ختم ہو گئی۔ مجھے ابھی تک یقین نہیں ہو رہا تھا کہ خالہ نے جو کچھ بھی کہا وہ سچ تھا، تو کیا اس کا مطلب میرا شوہر بھی میری جان لینا چاہتا ہے؟ اب تو مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا
تھا کہ کون سچ بول رہا ہے اور کون جھوٹ۔ میرے دماغ نے کام کرنا ختم کر دیا تھا۔ میں نے ہی اس بلی کو وہاں سے ہٹایا اور سب کچھ ایسا کر دیا جیسے کچھ بھی نہیں ہوا، پر میں بری طرح سے گھبرائی ہوئی تھی۔ مجھے اپنی پیاری بلی کو کھو دینے کا دکھ بھی ہو رہا تھا، اس نے میری زندگی کا مول چکایا تھا۔ میں سوچنے لگی کہ آخر حسنین مجھے کیوں مارنا چاہتا ہے، جبکہ مارنا تو مجھے خالہ چاہتی ہیں، لیکن اگر خالہ مجھے ختم کرنا چاہتی ہیں تو پھر انہوں نے مجھے کیوں بتایا کہ دودھ میں زہر ملا ہوا ہے۔ لیکن جب میں نے ٹھنڈے دماغ سے سوچا تو مجھے لگا شاید خالہ میرے اور حسنین کے رشتے کو خراب کرنا چاہتی ہیں۔ اس لیے ہو سکتا ہے انہوں نے یہ چال چلی ہو کہ جب حسنین میرے لیے دودھ بنا کر تیار کر رہا تھا تو انہوں نے چپکے سے اس دودھ میں زہر ملا دیا ہو تاکہ مجھے یہ لگے کہ وہ دودھ تو حسنین لے کر آیا ہے جبکہ زہر اس میں خالہ نے ملایا ہوگا، اور خود میرے سامنے سے آ کر مجھے یہ کہہ دیا کہ وہ زہر والا دودھ میرے لیے حسنین لے کر آیا ہے، جس سے میں خالہ کو اپنا ہمدرد سمجھوں اور حسنین سے اپنا رشتہ ختم کر لوں۔ کچھ دیر کے بعد خالہ واپس میرے کمرے میں آئیں اور میرے ماتھے کو چومتے ہوئے بولیں، میری بچی ٹھیک تو ہے نا؟ تیری بہت فکر ہو رہی تھی، شکر ہے کہ تو نے میری بات مانتے ہوئے اس دودھ کو پیا نہیں، ورنہ آج نہ جانے کیا ہو جاتا۔ وہ تو شکر ہے کہ میں نے صحیح موقع پر حسنین کو یہ سب کرتے ہوئے دیکھ لیا۔ میری بات مان، آج کے بعد کبھی بھی حسنین کی بات پر بھروسہ مت کرنا۔ میں نے خالہ کو فوراً ہی دھکا دیا۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ میرے سامنے یہ کہیں گی اور میں آپ کی باتوں میں آ جاؤں گی؟ میری اس حرکت سے خالہ بری طرح سے حیران رہ گئیں۔ میں نے کہا مجھے اس طرح سے دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ کی جو کالی حقیقت ہے وہ میں اچھے سے جانتی ہوں۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ مجھے میرے شوہر کے خلاف بھڑکا کر اس سے الگ کروا دیں گی، جبکہ آپ کا یہ خواب کبھی بھی پورا نہیں ہوگا۔ میں جانتی ہوں مجھے میرا شوہر نہیں بلکہ آپ مارنا چاہتی ہیں۔ اس دودھ میں زہر بھی آپ نے ہی ملایا تھا۔ اس پر خالہ کہنے لگی کہ تم ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہو؟ میں خواب میں بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ میں نے تمہیں بچپن سے ماں بن کر پالا ہے، تمہاری جان میرے لیے میری جان سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ بند کریے اپنا یہ جھوٹا ڈھونگ۔ میرے جنم دن کے دن بھی آپ نے اپنے گنڈوں کو بھیج کر مجھے جان سے مارنے کی کوشش کی تھی، وہ تو میری قسمت اچھی تھی کہ میں اس دن بچ گئی۔ اس پر خالہ مجھے تعجب سے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا حیران ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں نے خود آپ کو ان گنڈوں کو پیسے دیتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس پر خالہ کہنے لگی کہ ہاں میں نے ان گنڈوں کو پیسے دیے تھے، لیکن کیا تمہیں پتا ہے کہ میں نے ان گنڈوں کو پیسے کس لیے دیے؟ میں نے ان سے کہا کہ اب ایک اور جھوٹ میں آپ کے منہ سے برداشت نہیں کر سکتی، اسی لیے ابھی کے ابھی اس کمرے سے چلی جائیے، کیونکہ میں نے ابھی تک گھر میں کسی کو بھی آپ کی اس گھٹیا حرکت کے بارے میں نہیں بتایا ہے، لیکن اگر میرا صبر ٹوٹا اور گھر میں کسی کو بھی بتا دیا تو ابھی کے ابھی آپ کو اس گھر سے بھی نکال دیا جائے گا۔ آپ کے مجھ پر کیے گئے احسانوں کو یاد کر کے ہی میں آپ کو بخش رہی ہوں، ورنہ اب تک تو کب کا آپ کو پولیس کے حوالے کروا دیتی۔ خالہ مجھے بار بار کہتی رہی کہ آرزو پہلے تم میری بات تو سن لو، لیکن اس وقت مجھے اتنا غصہ آ رہا تھا کہ جی کر رہا تھا کہ میں ان کی جان ہی لے لوں، اسی لیے میں نے انہیں دھکے مار کر اپنے کمرے سے باہر نکال دیا اور چپ چاپ لیٹ گئی۔ اگلے دن حسنین آفس سے جلد بازی میں گھر واپس لوٹا اور مجھ سے کہنے لگا آرزو ان کاغذوں پر تمہارے سائن ہونے بہت ضروری ہیں۔ میں نے اس سے کہا کہ آخر یہ کون سے کاغذ ہیں؟ وہ کہنے لگا کہ دراصل ہم لوگ ایک نئی فیکٹری کی شروعات کرنے والے ہیں جو تمہارے نام سے ہی لی جا رہی ہے، بس اسی لیے تمہارے کچھ سائن چاہیے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے لاؤ میں سائن کر دیتی ہوں۔ میں جیسے ہی سائن کرنے والی تھی تبھی میری نوکرانی میرے لیے چائے لے کر آئی۔ میں نے اسے کہا کہ اسے یہاں میز پر رکھ دو، پر اس نے نہ جانے کیسے میرے ہاتھ اور ان کاغذوں پر ہی اس چائے کو گرا دیا جس سے میرا ہاتھ جل گیا۔ میں نے اسے بہت کھری کھوٹی سنائی اور حسنین نے تو اسے کھینچ کر تھپڑ بھی مار دیا۔ اس نے اپنے کیے کی معافی مانگی اور واپس کمرے سے باہر چلی گئی۔ حسنین بری طرح سے بھڑکا ہوا تھا، وہ اس نوکرانی کو بہت بری سنا رہا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ تم خاموش ہو جاؤ، اتنی بھی بڑی کوئی بات نہیں ہو گئی ہے، میرا ہاتھ اتنا زیادہ نہیں جلا ہے، بس تھوڑی بہت ہی درد ہو رہی ہے۔ میں نے کہا کہ ان کاغذوں کو دوبارہ تیار کروا کر کل لے آنا، میں کل ان پر سائن کر دوں گی۔ اس کے بعد حسنین وہاں سے چلا گیا۔ میں اپنے ہاتھ پر ٹیوب لگانے کے لیے کچن کی طرف گئی کیونکہ
میڈیکل کٹ وہیں پر رکھی رہتی ہے۔ میں جیسے ہی کچن کی طرف جا رہی تھی تبھی میں نے خالہ کو اس نوکرانی کو کچھ پیسے دیتے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے سنا کہ تم نے بہت اچھا کام کیا، تم نے بالکل صحیح وقت پر آرزو کے ہاتھ پر چائے گرائی، اگر تھوڑی سی بھی دیر ہو جاتی تو نہ جانے کیا ہو جاتا۔ یہ سب دیکھ کر تو میرا غصہ ساتویں آسمان پر تھا۔ خالہ کی حرکتیں دن بدن بڑھتی ہی جا رہی تھیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ چاہ کیا رہی ہیں۔ مجھ سے رہا نہیں گیا اور میں غصے میں تلملاتی ہوئی دانت پیستی ہوئی ان کے پاس پہنچی اور انہیں گھسیٹ کر سامنے کے اسٹور روم میں لے گئی۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ نے ابھی جو کچھ بھی کہا ہے اسے میں نے سن لیا، آخر آپ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ آپ کو اس سب سے کیا مل رہا ہے؟ کیا آپ کو یہ جائیداد چاہیے؟ بتائیے آپ کو کتنا حصہ چاہیے؟ میں آپ کو حصہ دے دوں گی، لیکن اس کے بعد آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میری زندگی سے نکل جائیے گا، آپ مجھے چین سے جینے نہیں دیں گی۔ اس پر خالہ کہنے لگی کہ آرزو تم مجھے غلط سمجھ رہی ہو۔ میں نے کہا کہ میں آپ کو کیا بد دماغ سے لگتی ہوں؟ آپ مجھے آنکھوں دیکھی مکھی نگلنے کی بات کر رہی ہو۔ ابھی میں نے اپنی آنکھوں سے آپ کو اس نوکرانی کو پیسے دیتے ہوئے دیکھا ہے اور یہ کہتے بھی سنا ہے کہ یہ سب آپ نے ہی کروایا تھا۔ مجھے نقصان پہنچا کر آخر آپ کو کیا مزہ مل رہا ہے؟ خالہ بری طرح سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ کہنے لگی کہ میں جانتی ہوں کہ تم مجھے اپنا دشمن سمجھ رہی ہو، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ تمہیں ابھی سچائی نہیں پتہ ہے۔ ان کے منہ سے یہ بات سن کر میں اور زیادہ بوکھلا گئی۔ میں نے کہا سچائی آخر ایسی کون سی سچائی ہے جو میں نہیں جانتی؟ اس پر خالہ نے کہا ٹھیک ہے، مجھے لگتا ہے کہ آج وہ وقت آ چکا ہے، مجھے آج تجھے سب کچھ سچ سچ بتانا ہی ہوگا، لیکن تجھے بہت ہی اطمینان سے اور ہمت سے پوری بات سننی ہوگی، کیونکہ اب جو میں تجھے کچھ بھی بتانے جا رہی ہوں اسے سننے کے بعد تیرے پیروں تلے سے زمین ہی کھسک جائے گی۔ اس کے بعد سچ میں خالہ نے مجھے جو کچھ بھی بتایا اسے سن کر تو میرے ہوش ہی اڑ چکے تھے۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ یہ دنیا اتنی بڑی دھوکے باز اور منافق ہے۔ خالہ نے کہا کہ جنہیں میں اپنا باپ سمجھ رہی ہوں دراصل وہ میرے سگے باپ نہیں ہیں، اور جسے میں اپنا نانا سمجھ رہی ہوں وہ بھی میرے نانا نہیں ہیں اور نہ ہی میری خالہ میری سگی خالہ ہیں۔ مجھے ان کی کوئی بھی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ پھر انہوں نے اسٹور روم میں رکھا ہوا ایک بکسا کھولا اور اس میں سے ایک تصویر نکال کر مجھے دکھاتے ہوئے کہا کہ اس تصویر کو دیکھ رہی ہو، یہ تمہارے اصلی نانا جی کی تصویر ہے۔ تمہاری ماں تمہارے نانا جی کی اکلوتی بیٹی تھی اور اس پوری جائیداد کی اکیلی مالکن بھی۔ تمہاری ماں نے اپنی پسند سے شادی کی تھی جس سے تمہارے نانا جی بہت زیادہ دکھی رہتے تھے، لیکن اپنی بیٹی کی خوشی کے آگے وہ جھک گئے اور انہوں نے تمہاری ماں کی شادی تمہارے پاپا سے کروا دی، جبکہ دوسری طرف تمہارے نانا جی کے دوست تھے، وہ تمہاری پوری جائیداد پر نظر رکھے ہوئے بیٹھے تھے۔ انہوں نے پہلے سے ہی یہ پلان بنا رکھا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کی شادی تمہاری ماں سے کروا دیں گے اور اس پوری جائیداد پر اکیلے راج کریں گے، لیکن تمہاری ماں نے اپنی پسند سے شادی کر کے ان کے منصوبوں پر پانی پھیر دیا۔ اسی لیے بھلے ہی تمہاری نانا جی نے تمہارے ماں باپ کی شادی کو قبول کر لیا تھا، پر دوسری طرف وہ لوگ تمہارے نانا کو تمہارے باپ کے خلاف بھڑکاتے ہی رہتے تھے کہ وہ کسی بھی طرح سے تمہارے خاندان کے قابل نہیں ہیں۔ انہیں لگا کہ ایسا کرنے سے ایک دن تمہارے نانا تمہارے باپ کی طلاق کروا دیں گے، لیکن دھیرے دھیرے وقت گزرتا گیا پر ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا، جس سے انہوں نے ایک ایسی چال چلی جس سے تمہارا پورا گھر برباد ہو گیا۔ ان لوگوں نے تمہارے پاپا کا ایکسیڈنٹ کروا دیا جس میں ان کی موت ہو گئی۔ اس کے بعد تمہاری ماں کی حالت پاگلوں کی جیسی ہو چکی تھی۔ اس وقت تم صرف 3 مہینے کی تھی اور ایسے میں وہ تمہیں سنبھال نہیں پا رہی تھی۔ کچھ وقت جب گزرا تو تمہارے نانا کے دوست نے انہیں یہ کہا کہ وہ اپنے بیٹے کی شادی تمہاری ماں کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں۔ اس وقت تمہارے نانا جی کو لگا کہ ان کا دوست ان کے اوپر ایک بہت بڑا احسان کر رہا ہے اور وہ اس شادی کے لیے تیار ہو گئے، لیکن انہیں نہیں پتا تھا کہ اس شادی کے پیچھے ان کی کتنی بڑی سازش تھی۔ اور پھر کچھ دنوں کے بعد ہی تمہارے نانا جی کے اس دوست نے اپنے بیٹے کی شادی تمہاری ماں سے کروا دی۔ وہ بیٹا اور کوئی نہیں بلکہ وہی تھا جسے آج تم اپنا اصلی باپ سمجھتی ہو۔ تمہارے نانا کا وہ دوست بھی اور کوئی نہیں بلکہ وہی ہے جسے آج تم اپنا اصلی نانا سمجھتی ہو۔ میں اس وقت تمہارے سوتیلے باپ کی محبوبہ تھی۔ مجھے جب ان کی شادی کے بارے میں پتہ چلا تو میں نے غصہ کیا، لیکن تمہارے پاپا نے مجھے بھی اپنی باتوں میں پھنسا لیا۔ وہ کہنے لگا کہ یہ شادی تو صرف ایک دکھاوے کے لیے ہے تاکہ سارا پیسہ اس کے نام پر ہو جائے۔ اس نے مجھے یقین دلوایا کہ ایک بار اس کے نام پر جیسے ہی جائیداد ہو جائے گی وہ تمہاری ماں سے چھٹکارا پا لے گا اور پھر مجھ سے شادی کر لے گا۔ میں نے بھی اس کی بات کا یقین کر لیا اور تمہاری
तुम्हारी केयर टेकर के तौर पर तुम्हारे नाना के यहाँ पर नौकरी करने लगी। शादी के कुछ दिनों के बाद ही तुम्हारे सौतेले बाप ने तुम्हारी माँ को ऐसी दवाइयाँ देना शुरू कर दी जिससे इनकी दिमागी हालत पूरी तरह से खराब हो गई थी। और फिर एक दिन इन्होंने एक झूठा नाटक रचाया जिसमें ये दिखाया कि तुम्हारी माँ की मौत भी एक एक्सीडेंट में हो गई है। तुम्हारी माँ की मौत की खबर सुनकर तुम्हारे नाना जी ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए और इन्हें हार्ट अटैक आ गया। इन्हें जल्द से जल्द अस्पताल में दाखिल कराया गया। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हो रहा था जैसा तुम्हारा सौतेला बाप चाहता था, लेकिन यहीं पर एक गड़बड़ हो गई। तुम्हारे नाना ने मरने के कुछ दिन पहले ही सारी जायदाद तुम्हारे नाम पर कर दी थी। साथ में इसमें यह भी लिख दिया था कि तुम्हारी शादी होने के बाद आधी जायदाद तुम्हारे शोहर की और आधी तुम्हारी हो जाएगी, और अगर 21 बरस से पहले तुम्हारी किसी वजह से मौत हो जाती है तो सारी जायदाद यतीम खाने में दे दी जाएगी। इसके बाद तुम्हारे नाना भी इस दुनिया को छोड़कर चल बसे। जब ये सारी बातें तुम्हारे सौतेले बाप को पता चली तो इसका सारा का सारा प्लान धरा का धरा ही रह गया और वो बुरी तरह से बौखला गया। इसे तो अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि इसने तो सोचा था कि इसके सारे पत्ते बिल्कुल सही जगह पड़े हैं और अब इसके हाथ में पूरी जायदाद आने वाली है, और एक बार जैसे ही वो पूरे पैसे पर कब्जा करता तुमसे भी छुटकारा पा लेता। लेकिन अब जब सब कुछ तुम्हारे नाम पर था और फिर इसमें ऐसी शर्त भी थी तो वो तुमसे भी छुटकारा नहीं पा सकता था। इसलिए इसके सामने सिवाय तुम्हें पालने के और कोई चारा नहीं बचा था। इसीलिए इसने एक अच्छे बाप का निकाब अपने चेहरे पर ओढ़ लिया और तुम्हें इस बात की भनक तक नहीं लगने दी कि वो तुम्हारा सौतेला बाप है, और अपने बाप को इसने तुम्हारी माँ का बाप बता दिया और मुझे तुम्हारी सगी खाला, ताकि इधर मैं तुम्हारी देखभाल भी करती रहूं और इसकी ख्वाहिशों को भी पूरा करती रहूं। इस दिन तुमने मुझे इन गुंडों को पैसे देते हुए देखा तो तुम्हें लगा कि मैंने ही इन्हें तुम्हें मारने के लिए भेजा था। इन्हें मारने के लिए तो तुम्हारे पापा ने भेजा था। मैंने तो इन्हें इसलिए पैसे दिए थे ताकि वो तुम्हें कुछ भी ना कहें, बल्कि तुम्हें भागने का मौका दें और इस तरह से दिखावा करें कि इन्होंने कोशिश तो बहुत की लेकिन वो तुम्हें तुम्हारे अंजाम तक नहीं पहुंचा पाए, ताकि तुम्हारे बाप को शक ना हो। मैंने खाला से कहा कि आप झूठ बोल रही हैं। अपने गुनाह को छुपाने की खातिर आप बहुत सी मनगढ़ंत कहानियां बना रही हैं ताकि खुद को मेरी नज़र में अच्छा साबित कर सकें। मान लीजिए मैं एक बार आपकी इस बात को मान लूं कि मेरे पापा मेरे नाना झूठे हैं, लेकिन क्या मेरा शौहर भी झूठा है? और जब मैंने हसनैन से शादी की बात की थी तब खुद आपने मेरा साथ दिया था, जबकि मेरे पापा तो शादी के खिलाफ ही थे। इस पर खाला कहने लगी कि दरअसल इस वक्त मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे पापा ने एक नया मोहरा चला है, और वो नया मोहरा और कोई नहीं बल्कि हसनैन ही था। तुम्हारे कॉलेज में हसनैन को तुम्हारे पापा ने जानबूझकर एडमिशन दिलाया और हसनैन ने तुमसे अपनी नज़दीकियाँ बढ़ाई ताकि तुम इससे प्यार करने लगो और शादी की बात करो, क्योंकि 21 बरस के बाद जो तुमसे शादी करता है इसके नाम पर आधी जायदाद अपने आप ही आ जाती। मुझे ये बात जब पता चली जब तुम्हारी शादी हो गई, इसके बाद ही ये सब कुछ पता चला कि हसनैन और कोई नहीं बल्कि तुम्हारे सौतेले बाप की बहन का लड़का है। इसीलिए हसनैन ने इस दिन तुम्हें जहर दिया, क्योंकि तब तक तुम 21 बरस की हो चुकी थी और जो आधी जायदाद तुम्हारे नाम पर है वो भी हसनैन के नाम पर आ जाए। तुमने अभी जो कुछ भी देखा इसमें मुझे ही गुनाहगार समझ रही हो, लेकिन मैंने जानबूझकर तुम्हारे हाथ पर चाय इसलिए गिरवाई थी क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करती तो तुम इन जालिमों के मंसूबों को पूरा कर देती। मैंने खाला से कहा कि आखिर आप कहना क्या चाहती हैं, तो वो कहने लगी दरअसल वो जो कागज़ हसनैन लेकर आया था तुमसे साइन करवाने के लिए, वो किसी नई फैक्ट्री को शुरू करने के कागज़ नहीं थे, बल्कि वो कागज़ जिस पर साइन करते ही तुम्हारी सारी जायदाद अपने आप ही हसनैन और तुम्हारे बाप के नाम पर हो जाती। इस वक्त सामने से आकर मैं तुम्हें नहीं रोक सकती थी, इसीलिए मुझे कुछ भी सूझा तो मुझे अपने दिल पर पत्थर रखकर तुम्हें तकलीफ पहुंचानी पड़ी ताकि तुम एक बहुत बड़े आने वाले तूफान से बच जाओ और इन कागज़ों पर साइन ना कर सको, क्योंकि मैं अच्छे से जानती थी कि तुम अपने शौहर पर हद से ज़्यादा यकीन करती हो। इसलिए एक बार भी इन कागज़ों को पढ़कर साइन नहीं करोगी, बिना देखे ही इन पर साइन कर दोगी और खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लोगी। तुम्हारा पापा इतना चालाक है कि वो अच्छे से जानता था कि अगर इसने एक बार में तुम्हारी शादी की हामी भर दी तो हो सकता है आगे चलकर तुम्हें शक हो। इसलिए इसने पहले तो तुम्हारी शादी से एतराज़ किया और फिर बाद में ऐसी शर्त रख के ये दिखावा किया कि वो तुम्हारा बहुत ज़्यादा भला चाहते हैं और वो मान गया है। और ठीक इसी तरह का नाटक हसनैन ने भी किया। इसने भी यही दिखाया कि जैसे से तुम्हारी जायदाद में कोई भी दिलचस्पी नहीं है और वो घर दामाद बनकर नहीं रहना चाहता, ताकि तुम इस पर भी शक ना करो। मैंने खाला से कहा कि आपको शर्म नहीं आती, एक के बाद एक आप इतने झूठ बोलती चली जा रही हैं, लेकिन आपकी ज़बान एक बार भी नहीं
کھڑائی، آپ نے میرے پورے خاندان کو، یہاں تک کہ میرے پاپا کو بھی جھوٹا ثابت کر دیا، سب کو میری جان کا دشمن بتا دیا، اور خود کو آپ میرا ہمدرد بنا رہی ہیں، جبکہ خود میں نے اپنی آنکھوں سے آپ کو اپنے خلاف سازش کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اگر ایسا کچھ بھی ہوتا تو کم سے کم اب تک کوئی تو میری نظر میں آتا، پر میں نے تو آپ کے سوا کسی کو بھی میرے خلاف ایسا کچھ کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ میں وہاں سے جانے لگی تو خالہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے روکنے لگی۔ وہ کہنے لگی، آرزو تم مجھ پر بھروسہ نہ کر کے بہت بڑی غلطی کر رہی ہو، میں تمہیں بہت پیار کرتی ہوں بیٹی۔ میں نے کہا کہ اچھا، آپ مجھ سے پیار کرتی ہیں یا پھر آپ مجھے اپنے راستے سے ہٹانا چاہتی ہیں تاکہ آپ اپنے رشتے کو پاپا کے ساتھ آگے بڑھا سکیں اور اپنی خود کی اولاد پیدا کر کے یہ سب اس کے نام پر کروا سکیں۔ یہ سن کر خالہ دنگ رہ گئی۔ میں نے کہا کہ آپ کو شاید نہیں پتا، لیکن میں نے آپ کو اور پاپا کو ایک ساتھ وہ سب کرتے ہوئے پہلے ہی دیکھ لیا تھا، لیکن پھر بھی میں چپ رہی، یہ سوچ کر کے کہ آپ نے مجھ پر بہت احسان کیے ہیں اور پھر یہ آپ کی اور پاپا کی زندگی کا معاملہ ہے اور مجھے اس میں دخل نہیں دینا چاہیے۔ لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ آپ اتنی بڑی لالچی عورت نکلیں گی جو دولت کی خاطر نہ صرف رشتوں کو بدنام کر رہی ہے بلکہ اس حد تک گر چکی ہے۔ خالہ کہنے لگی کہ تم مجھے جو کہنا چاہو کہہ سکتی ہو، لیکن میں سچ کہہ رہی ہوں، میں تم پر اپنے جیتے جی آنچ بھی نہیں آنے دے سکتی۔ میں نے کہا کہ اچانک سے آپ کو مجھ سے اتنی ہمدردی کیوں ہو گئی؟ آپ نے ہی تو ابھی کہا نا کہ آپ میرے سوتیلے باپ کی محبوبہ ہیں، تو پھر انہیں چھوڑ کر آپ میرا بھلا کیوں چاہنے لگی؟ اس پر خالہ کہنے لگی، کیونکہ ابھی تک میں اتنے سالوں سے اس وہم میں تھی کہ تمہارا پاپا اپنا مقصد پورا ہونے پر مجھے اپنی بیوی کے طور پر اپنائے گا اور وہ زندگی دے گا جو میں ہمیشہ سے جینا چاہتی تھی، لیکن اب میں سمجھ چکی ہوں کہ وہ ایک دھوکے باز ہے اور وہ کبھی کسی کا بھی سگا نہیں ہو سکتا۔ میں نے اس کے ساتھ کئی سال وفاداری نبھائی، پر پھر بھی وہ دھوکے باز نہ جانے کتنی عورتوں کے ساتھ وہ سب کرتا پھر رہا تھا، اور مجھے لگتا تھا کہ وہ مجھ سے سچا پیار کرتا ہے، جبکہ میں اندھی تھی جو مجھے کبھی اس کی سچائی دکھائی ہی نہیں دی۔ سچا پیار تو تم نے کیا تھا، پر تمہارے پاپا کی باتوں میں آ کر میں تمہارے خلاف اس کا ساتھ دیتی رہی، پر اب جب اس کی سچائی مجھے پتہ چل چکی ہے تو میں تمہیں اب کھونا نہیں چاہتی اور میں تم سے سچ میں بہت پیار کرتی ہوں۔ میں نے بھلے تمہیں جنم نہیں دیا پر پالا تو میں نے ہی ہے اور تم میری ہی بیٹی ہو۔ خالہ کا جھوٹ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا، اسی لیے میں غصے میں انہیں وہیں اسٹور روم میں چھوڑ کر واپس اپنے کمرے میں آ گئی اور گاڑی کی چابی لے کر گھر سے باہر نکل گئی۔ میں اپنی ماں کی قبر پر پہنچی تو وہاں میں بہت روئی۔ مجھے آج سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کس پر یقین کروں اور کس پر نہیں۔ سبھی رشتوں پر میرا بھروسہ اٹھ چکا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے آج میں دنیا میں اکیلی ہو چکی ہوں۔ میں نے ماں سے چلا چلا کر کہا کہ آپ جب اس دنیا سے گئیں تو مجھے بھی اپنے ساتھ لے کر کیوں نہیں چلی گئیں؟ مجھے کیوں چھوڑ گئیں؟ کافی دیر اپنے درد کو ماں سے بیان کرنے کے بعد میں واپس اپنے گھر لوٹ آئی۔ میں نے سوچ لیا کہ خالہ مجھے میرے پاپا سے اور میرے شوہر سے الگ کرنا چاہتی ہیں، بس اسی لیے وہ اس طرح کی سازش رچ رہی ہیں، لیکن اب میں اور زیادہ برداشت نہیں کروں گی۔ کل صبح ہی میں پاپا کو خالہ کی ساری سچائی بتا دوں گی کہ وہ کس طرح سے مجھے ان کے خلاف بھڑکا رہی ہیں اور ان کا بھی استعمال کر رہی ہیں تاکہ وہ اس پوری جائیداد پر قبضہ کر سکیں۔ حسنین اس دن آفس کے کسی کام سے باہر گئے ہوئے تھے، اسی لیے میں اس دن اکیلی ہی تھی تو مجھے کافی دیر سے نیند ہی نہیں آ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی کے ابھی صبح ہو جائے اور میں سب کچھ جا کر اپنے پاپا کو بتا دوں اور خالہ کو دھکے دے کر اس گھر سے نکلوا دوں۔ کوئی انسان اتنا لالچی کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے تو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا۔ یہی سب سوچتے سوچتے نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔ ابھی میں گہری نیند میں سو ہی رہی تھی کہ تبھی مجھے اچانک سے ایسا لگا جیسے کسی نے میرے کمرے کا دروازہ بہت ہی دھیرے سے کھولا ہے۔ میں چپ چاپ سونے کا ناٹک کرتی رہی اور اچانک سے گولیوں کی تیز آواز میرے کمرے میں گونج گئی۔ وہ جو بھی شخص تھا میرے کمرے میں آیا تھا، اس نے ایک کے بعد ایک مجھ پر فائرنگ کر دی۔ جب اس نے ساری پستول کی گولیاں میرے سینے میں اتار دیں تو اس نے چین کی سانس لی۔ اپنے ماتھے کا پسینہ پہنچنے کے بعد اس نے یہ تسلی کرنے کے لیے کہ میں اب پوری طرح مر چکی ہوں کمرے کی لائٹ کو جلایا، لیکن لائٹ کو جلاتے ہی جب اس نے بستر پر نظر ڈالی تو اس کے ہوش اڑ چکے تھے، کیونکہ اس بستر پر خون کا ایک بھی چھینٹا نہیں نظر آ رہا تھا، جس سے وہ حیران رہ گیا کہ آخر اتنی گولیاں لگنے کے بعد بھی یہ سب کیسے ہو گیا۔ تبھی پردے کے پیچھے چھپے ہوئے سبھی پولیس والے نکل کر باہر آئے اور انہوں نے اس شخص کو رنگے ہاتھوں کس کر دبوچ لیا۔ اس انسان کے ہوش اڑ چکے تھے، اسے ابھی بھی یقین نہیں آ
آ رہا تھا کہ وہ پکڑا جا چکا ہے۔ اس کے بعد میں خود اپنے کپڑوں کی الماری سے باہر نکل کر آئی۔ جب اس نے مجھے زندہ پایا تو ایک بار پھر سے اس کے اوپر بجلی گری۔ اس وقت نہ صرف وہ حیران تھا بلکہ میں خود بھی دنگ رہ چکی تھی، کیونکہ مجھ پر گولی چلانے والا شخص کوئی اور نہیں، میرے پاپا ہی تھے۔ میں نے رو رو کر ان سے کہا کہ آخر آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ اس پر وہ کہنے لگے کہ آرزو، تمہیں غلط فہمی ہو رہی ہے، میں یہاں تمہیں مارنے نہیں آیا تھا بیٹا۔ مجھے تو تمہارے کمرے میں کوئی آتا ہوا دکھائی دیا، مجھے لگا کہ کوئی تم پر حملہ کرنے والا ہے، میں تو بس تمہیں بچانے کے لیے آیا تھا۔ میں نے کہا بس کریے، آخر آپ کتنا جھوٹ بولیں گے؟ اتنے سالوں سے میں آپ کا ایک کے بعد ایک جھوٹ برداشت کرتی چلی جا رہی ہوں۔ اس سے پہلے کہ میرے پاپا مجھے اور کچھ کہتے کہ تبھی خالہ بھی کمرے میں آ گئیں۔ انہوں نے کہا کہ میں آرزو کو سب کچھ پہلے ہی بتا چکی ہوں۔ یہ سن کر میرے پاپا کی آنکھیں پتھر کی طرح جم چکی تھی۔ اس کے بعد میں نے اپنے سوتیلے پاپا سے کہا کہ ہاں، خالہ نے مجھے سب کچھ بتا دیا تھا، لیکن اس وقت مجھے یقین ہی نہیں ہوا کہ آپ میرے ساتھ ایسا کر سکتے ہیں۔ اتنے سالوں سے آپ میرے اچھے بابا بننے کا ناٹک کرتے آئے، لیکن آج جب آپ مجھے مارنے کے لیے گن کو خرید رہے تھے تب مجھے خالہ نے وہ سب کچھ دکھایا، لیکن پھر بھی میں نے یقین نہیں کیا۔ مجھے لگا کہ ہو سکتا ہے آپ کو اس گن کی ضرورت کسی اور کام کے لیے پڑی ہو، تو انہوں نے کہا کہ میں یہ چھوٹا سا ناٹک کر کے دیکھ لوں، کم سے کم اس سے یہ ثابت تو ہو جائے گا کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا۔ اور اچھا ہی ہوا جو میں نے خالہ کی اس بات کو مان لیا، کیونکہ اگر یقین نہ کرتی تو آج میں زندہ نہ ہوتی۔ میں نے فوراً ہی آگے بڑھ کر اپنے سوتیلے پاپا کے گریبان کو پکڑ لیا۔ میں نے کہا کہ تمہارے جیسے لالچی انسان کو باپ کہتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ تم نے میرے بابا اور میری ماں کی جان لے لی، میرے سر سے ماں باپ کا سایہ چھین لیا۔ کس کی خاطر؟ صرف اس دولت کی خاطر؟ تمہاری وجہ سے میرا پورا بچپن ایک یتیم کی طرح گزرا، اور تم جسے میں اپنا باپ سمجھ رہی تھی، تم تو میرے ماں باپ کے ہتھیارے تھے۔ اس وقت حسنین بھی کمرے میں آ جاتا ہے اور ایسے دکھانے لگتا ہے جیسے وہ اس سب سے انجان تھا۔ اس کی اس حرکت پر میں نے اس کے گال پر کھینچ کر ایک تماچا مارا اور اس کی پوری سچائی اس کے سامنے کھول کر رکھ دی، جس سے وہ حیران رہ جاتا ہے۔ میرے سوتیلے پاپا بھی اس بات پر دنگ تھے کہ مجھے حسنین کی سچائی آخر کیسے پتہ چلی۔ تو خالہ نے میرے سوتیلے باپ سے کہا کہ بھلے ہی تم نے اپنے اس پلان کے بارے میں مجھے کچھ بھی نہ بتایا ہو، لیکن ایک دن میں نے تمہیں حسنین سے بات کرتے ہوئے سن لیا تھا، اور اسی دن مجھے پتہ چلا تھا کہ حسنین بھی تمہاری اس چال کا ایک حصہ ہے۔ اس کے بعد پولیس میرے سوتیلے بابا، نانا اور حسنین کو پکڑ کر لے گئی۔ میری زندگی میں اب کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ کاش میں بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ ہی اس دنیا سے چلی جاتی۔ اس سب کے بعد میری ہمت پوری طرح سے جواب دے چکی تھی، اسی لیے میں نے سوچا کہ اب میں بھی زندہ نہیں رہوں گی، اور میں نے جیسے ہی خود کو ختم کرنے کے لیے قدم اٹھایا تبھی خالہ نے آ کر میرا ہاتھ روک لیا۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے مر جانے دیجیے، کیونکہ میں اب جینا نہیں چاہتی۔ اب میری زندگی میں کوئی بھی نہیں بچا، یہاں تک کہ میں جس سے پیار کرتی تھی وہ بھی دھوکے باز نکلا۔ اس پر خالہ نے کہا کہ تمہیں ایسا لگ رہا ہے کہ تمہاری زندگی میں کوئی بھی نہیں ہے، لیکن تم اکیلی نہیں ہو، تمہارے ساتھ میں ہوں اور تمہاری ماں ہے۔ ان کے منہ سے یہ بات سن کر میں دنگ رہ گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ کہنا کیا چاہ رہی ہیں۔ اس پر خالہ نے کہا کہ آرزو، میں سچ کہہ رہی ہوں، تمہاری ماں ابھی بھی زندہ ہے۔ دراصل اس ایکسیڈنٹ میں لوگوں نے صرف یہ ناٹک کر کے دکھایا تھا کہ تمہاری ماں مر گئی ہے، پر اصل میں تمہاری ماں مری نہیں تھی، بلکہ ان لوگوں نے اسے پاگل خانے میں بند کروا دیا تھا، تاکہ اگر مستقبل میں کبھی ایسی کوئی ضرورت آن پڑے جس میں انہیں تمہیں جائیداد کی خاطر بلیک میل کرنا پڑے تو یہ لوگ تمہاری ماں کا استعمال کریں گے۔ بس اسی لیے انہوں نے تمہاری ماں کو زندہ رکھا۔ خالہ کے منہ سے یہ بات سن کر میں خوشی سے پھولے ہی نہیں سما رہی تھی۔ میں اور خالہ اسی وقت ہی پاگل خانے گئے، اور جب میں نے خود اپنی آنکھوں سے اپنی ماں کو زندہ دیکھا تو کچھ پل کے لیے میں اپنے سارے غم کو بھول چکی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں اپنی ماں کو واپس اپنے گھر لے آئی۔ میں نے ان کا اچھے سے علاج کروانا شروع کروا دیا تھا۔ ادھر میں نے اپنی کمپنی کی ساری ذمہ داریاں بھی خود ہی اٹھا لی تھی، جس کے بعد مجھے پتہ چلا کہ میرے سوتیلے باپ نے نہ جانے کتنے کروڑ کا گھپلا کر رکھا تھا، جس سے ہماری کمپنی گھاٹے میں چلی گئی تھی، اور شاید اسی وجہ سے میرے بابا نے کبھی بھی مجھے آفس نہیں آنے دیا، کیونکہ اگر میں ریگولر آفس آتی تو ان کے ساری عیاشیوں کے بارے میں پتہ چل جاتا جو وہ میرے نانا کے پیسوں سے کر رہے تھے۔ آج اس بات کو 2 سال گزر چکے ہیں اور میں اپنی کمپنی کو ایک اونچے عہدے پر لے کر آ گئی ہوں۔ میری ماں پہلے سے کافی حد تک بہتر ہو گئی ہیں، لیکن جو کچھ بھی ان کے ماضی میں ان کے ساتھ ہوا، ان کے نشان آج بھی ان کے چہرے پر دکھائی دیتے ہیں، ٹھیک اسی طرح سے جیسے وہ سب کبھی نہیں بھول سکتی۔ خالہ نے مجھ سے کئی بار کہا کہ اب وہ یہاں سے چلی جانا چاہتی ہیں، لیکن میں نے انہیں روک لیا، کیونکہ
کیونکہ میری زندگی میں ویسے ہی مجھے پیار کرنے والا کوئی نہیں ہے، اور آج اگر میں زندہ ہوں، میری ماں مجھے واپس ملی ہے، تو وہ صرف اور صرف انہی کی وجہ سے۔ دوستوں، آج کے وقت میں بہت سے لوگ ایسے ہو چکے ہیں جو پیسے کے لالچ میں اندھے ہو کر انسانیت کو پوری طرح سے بھول چکے ہیں، لیکن برے کاموں کا پھل برا ہی ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمیں کبھی بھی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے کسی کی زندگی خراب ہو، کیونکہ کسی کو دکھ پہنچا کر اور خوشیوں کو چھین کر آپ کبھی بھی خوشحال زندگی نہیں جی سکتے۔